بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے نوید اکرم کا باپ ساجد اکرم بھارتی نژاد اور ماں اطالوی ہے۔ زخمی حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان کا آسٹریلوی 9 نیوز پر انکشاف۔ آسٹریلیا کے 9 نیوز نے بھارت کے پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے بلاک حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا، 2001 میں پارٹنر ویزا حاصل کیا۔ ساجد اکرم کے بیٹے نوید اکرم کی پیدائش آسٹریلیا میں ہی ہوئی۔ سوشل میڈیا پر مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مرضی ہو لکھ دیں، ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جاتے ہیں، دشمن ملکوں سے چلائے جانے والے اکاؤنٹ سے ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں۔ شرح سود میں 0.5% کمی، شرح سود 11 سے کم کر کے 10.5% کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی پر اظہار اطمینان، کہا شرح سود میں کمی کاروباری برادری اور عام آدمی کی بہتری کا پیش خیمہ ہے، حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور معاشی ٹیم کی کارکردگی لائق تحسین ہے، معاشی استحکام کے لیے کاروباری برادری اور عوام نے قربانیاں دیں۔ شرح سود میں کمی سے ایس ایم ایز کو کم لاگت قرضوں کا فائدہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 4 مرتبہ شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی آج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 876 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,70,741 پوائنٹس پر بند۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,137 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ سڈنی کے بونڈائی بیچ حملے کے بعد بھارت، افغانستان اور اسرائیل نے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈا کرنے میں پیش بھارتی نیوز ایجنسی ANI اور BJP کا نام ڈس انفو لیب میں بھی آ چکا۔ ANI کے لیے کام کرنے والی سمیتا پرکاش جھوٹ پھیلانے میں سب سے آگے رہی۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی جانب سے بھی حملہ آوروں کی شہریت سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا۔ حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے میں لگا رہا۔ آسٹریلوی پولیس نے تاحال ساجد اکرم کی شہریت سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ نوید اکرم کے آسٹریلیا میں پیدا ہونے کی تصدیق کی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے اب تک کی تحقیقات کے مطابق ساجد اکرم کا پاکستان سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 7 خوارج ہلاک کر دیے۔ خوارج سے لڑتے ہوئے نائک یاسر خان جام شہادت نوش کر گئے۔ 34 سال کے نائک یاسر خان شہید کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ ISPR کے مطابق آپریشن بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ کارروائی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بنو میں آپریشن کے دوران کل عدم تنظیم گل بہادر گروپ کے 4 کمانڈر ہلاک۔ DIG سجاد خان کے مطابق کمانڈر دانش، زیف، فتح الرحمان اور کوثر کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی کی شہادت میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کو چھپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، ریاست دشمن عناصر کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا۔ احتجاج کے سلیمہ خانم کی فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کے خلاف درخواست خارج۔ وکیل صفائی نے کہا فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی خلاف قانون و ضوابط ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کے موقع پر علیمہ خانم کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا تمام قانونی تقاضے پورے کر کے فرد جرم عائد کی گئی۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا بانی PTI کی رہائی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ پاکستان کی تجارتی پالیسی انتہائی تحفظ پسند اور ٹیرف خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا مالی سال 2025 میں مجموعی ٹیرف خطے میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ IMF کا کہنا ہے کسٹمز ڈیوٹیز میں گزشتہ دہائیوں میں بتدریج کمی سے تجارت پر منفی اثرات پڑے۔ حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ 5 سالہ ٹیرف پالیسی کے تحت کسٹمز ڈیوٹیز کی شرح بتدریج کم کی جائے گی۔ سلیبز 5 سے کم ہو کر 4 رہ جائیں گے۔ تحریک انصاف نے ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
اس جماعت نے خود IMF پروگرام کو سبوتاژ کیا۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کے لیے ملک دشمن زبان استعمال کی گئی۔ سابق ISI چیف کے ساتھ مل کر ہماری قیادت کے خلاف گٹھ جوڑ بنایا۔ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کا اس میں اہم کردار ہے۔ FIA کی درخواست پر انٹرپول نے پاکستان کو مطلوب 30 انسانی اسمگلرز کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ FIA کا کہنا ہے 30 اسمگلرز دبئی، لیبیا، مصر اور قطر سے نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ ملزمان لیبیا یونان کشتی حادثے میں بھی ملوث، نام FIA کی ریڈ بک میں بھی شامل ہے۔ ملزمان کے پاکستان میں موجود سہولت کار پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں شاندار فائر پاور کا مظاہرہ، سمندر سے فضا تک مار کرنے والے جدید میزائل کا کامیاب تجربہ، انتہائی تیز اور مینوریبل فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل فائرنگ سے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری کی توثیق ہوئی۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے افسران جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک بحریہ ہر صورت پاکستان کے سمندری دفاع اور بحری مفادات کے تحفظ کے لیے تیار۔ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد بھارتی فوج عالمی منظر پر مذاق بن کر رہ گئی۔ عالمی افق پر فیلڈ مارشل کی پذیرائی آئی اور پاکستان کی نمایاں سفارتی کامیابیوں سے بھارتی عسکری اور سیاسی قیادت تذبذب کا شکار۔ بھارتی آرمی فضائیہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بھی سستی شہرت کے لیے تھیٹر لگانے سے باز نہ آئی۔ بھارتی آرمی چیف نے پریڈ گراؤنڈ میں نامعقول انداز میں پش اپس کا بھونڈا ڈرامہ رچایا۔ فضائی قیادت کا کیڈٹس کو سلامی پیش کرنا احمقانہ مثال بن گیا۔ بھارتی فضائی قیادت رقص و سرود کی محافل کی اپنی ویڈیوز میڈیا کو دینے لگے۔ میدان جنگ کے بجائے ناچ گانے ہی بھارتی ایئر چیف کی اہلیت ہو سکتی ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کی غیر سنجیدہ حرکتیں ادارے کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہیں۔ تہران میں افغانستان میں ہونے والی پیش رفت پر اجلاس، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے افتتاحی خطاب میں کہا پہلی مرتبہ اس سطح کا اجلاس ہو رہا ہے تاکہ خطے کے انتہائی اہم مسئلے پر علاقائی ممالک کے درمیان تبادلہ خیال ہو سکے۔ اجلاس میں پاکستان، چین، روس، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان کے نمائندے شریک ہیں، لیکن طالبان کے نمائندے شریک نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا افغانستان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لیکن انہوں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جرمنی کا طالبان کی شدت پسند پالیسی اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے افغان پناہ گزین پروگرام فوری ختم کرنے کا اعلان۔ جرمنی نشریاتی ادارے DW نیوز کا کہنا ہے جرمنی نے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے تمام وعدے اور عہد نامے واپس لے لیے۔ 640 افغانوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کہتے ہیں افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے کے پیش نظر سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی جیلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات، محکمہ داخلہ اور جیل خانہ جات کی ٹیم چین پہنچ گئی۔ چینی ماہرین سے ملاقات میں جیلوں کے لیے جدید آلات کی جانچ کی گئی۔ حکومت پنجاب نے سیف جیل منصوبے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ نائٹ ویژن، اینٹی شیک اور AI بیسڈ کیمرے جیلوں میں نصب کیے جائیں گے۔ وزٹر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے تمام ملاقاتیوں کی نگرانی ہوگی۔ کیمرے ملزمان اور جیل عملے کی حاضری اور نقل و حرکت مانیٹر کریں گے۔ جوا ایپ پروموشن کیس میں رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت میں 6 جنوری تک توسیع۔ ملزمان ایڈیشنل سیشن جج لاہور منصور قریشی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ PSL کی چمچماتی ٹرافی کے ٹائمز اسکوائر پر بھی چرچے، شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوانے پہنچی۔ فینز نے پاکستانی سپر سٹارز کے ساتھ بھی تصویریں بنوائیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی، CEO سلمان نصیر، سلمان علی آغا، ابرار احمد، سعود شکیل، سائم ایوب اور فہیم اشرف بھی ایونٹ میں موجود تھے۔ PSL کا اگلا روڈ شو پاکستان میں ہوگا۔